اور انہوں نے پاکستان بنانے میں حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس حوالے سے بلوچستان جہاں پر فاصلے بہت زیادہ ہیں اور پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے، ان 70 برسوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر کچھ انڈرسٹینڈیبل اور کچھ غلط فہمی کی بنا پر بلوچستان کے عوام کو کچھ جائز شکایت پیدا ہوئی وفاق کے ساتھ، اور کچھ غلط فہمیاں تھیں۔ ان حوالوں سے بلوچستان ایک بہت پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے کہ اگر ایک خاندان میں جو اہل خانہ ہیں، والدین اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے حوالے سے برابری کا سلوک پیش نہ کریں یا اپنا برتاؤ بچوں کے ساتھ وہ انصاف کی بنیاد پر نہ ہو اور پسند اور ناپسند بڑی واضح ہو، تو ایک کنبہ بھی جو ہے وہ بھی بکھر جاتا ہے اور بچوں میں بھی کے دلوں میں بھی ایک خفیف لکیر آ جاتی ہے۔ میں نے ابتدا اس حوالے سے کی ہے کہ اگر ہم جو اصل ایشوز ہیں ان کو ہم فوکس نہیں کریں گے ان کے اوپر اور ان کو ان اٹس ریئل پرسپیکٹو اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، تو پھر یہ گفتم برخاستم جیسی نشست ہوگی۔ میں نے ماضی میں بھی جو آپ کے جو دوسرے جو کلاس فیلوز ہیں، آپ کے جو ہم اثر ہیں، ان سے میں جب بھی ملا تو بالکل ایک فرینک ڈسکشن ہوئی۔ میں اپنی بات ایک محدود پیمانے پر کر کے ختم کروں گا، اور پھر میں آپ سے چاہوں گا کہ میں آپ سے بات کروں، آپ سے پوچھوں کہ آپ کے دل میں کیا خیالات ہیں، کیا بات آپ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اٹ شوڈ بیکم اے ویری کمپریہنسو ڈائلاگ، میننگ فل اینڈ پروڈکٹیو۔ تو چند گزارشات میں کروں گا اور پھر آپ کے سوالات کے حوالے سے وہ بات اور آگے بڑھے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ 70 سال میں بلوچستان اگنور ہوا ہے۔ اس میں اگر یہ کہیں کہ اگنور نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف بات ہوگی۔ وسائل کے حوالے سے گو کہ وسائل ایک ایسا صوبہ جو پاپولیشن کے حوالے سے سب سے چھوٹا ہو، مگر اس کی جو جغرافیائی جو اس کی جو پھیلاؤ ہے بہت زیادہ ہے، سب سے بڑا۔ ظاہر ہے کہ سڑکوں کو بنانا، وہاں پر ہر جگہ پانی پہنچوانا، ہر جگہ وہاں پر زندگی کی بنیادی سہولتیں پہنچوانا ایک کار دارد ایک چیلنج ہے، لیکن وہ ایک پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے باقی صوبوں کی طرح۔ جس طرح KPK کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، میران کی وادیوں کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، اسی طرح بلوچستان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ تو ان کا جو حق ہے، ان کی جو جائز شکایت ہیں دور کرنا، وہ وفاق کا ایک ذمہ داری تھی ان 70 سالوں میں اور رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ کہیں کہ بلوچستان کے جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ہیں یا پولیٹیکل ہیں، ان کو ایک حد تک ایڈریس کیا گیا ہے ان حالیہ سالوں میں، تو وہ غلط بات نہیں۔ مثال کے طور پر جو لاسٹ NFC ایوارڈ جو ہوا 2009 اور 10 میں، وہ الحمدللہ چاروں صوبوں کی
جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اور اس زمانے کی جو گورنمنٹ تھی وفاق میں مل کر ایک تاریخی NFC ایوارڈ اچیو کیا گیا. اور اگر چاروں صوبوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور فیڈرل گورنمنٹ کی پولیٹیکل لیڈرشپ اگر ایک پیج پہ نہ آتے اور آگے بڑھ کے اپنا حصہ نہ ڈالتے تو NFC ایوارڈ کا حصول آلموسٹ امپاسبل تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو 10 سال رہا جس کا نام جنرل مشرف تھا، وہ کہتا تھا کہ پاکستان فرسٹ، وہ اپنے زمانے میں NFC ایوارڈ اچیو نہیں کر سکے اور پھر ایک ڈنڈے کے حکم کی تحت ایک انٹرم آرڈر دے گئے اینڈ دیٹ واز دی اینڈ آف دا اسٹوری. یہ الحمدللہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے مل کے وہ NFC ایوارڈ وہ حاصل کیا. اور اس میں جو سب سے بڑا جو امپورٹنٹ جو کمپوننٹ تھا وہ یہ تھا کہ بلوچستان کو پہلی مرتبہ سب سے زیادہ اس NFC ایوارڈ میں فنڈز مہیا کیے گئے. بلوچستان کی NFC ایوارڈ میں 2009-10 کے ایوارڈ میں جو ان کی جو فائنینشیل جو ان کو سپورٹ دی گئی وہ آلموسٹ 100% ان کے فنڈز بڑھ گئے اس NFC ایوارڈ کے نتیجے میں. اور جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر فیڈرل پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب، فیڈرل فائنانس منسٹر، چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز، چاروں صوبوں کے فائنانس منسٹرز نے مل کر اس کو اچیو کیا. مگر اگر میں یہ کہوں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ، مگر الحمدللہ بطور ایک پاکستانی کے فخر کے ساتھ کہ اس میں اس NFC ایوارڈ کو اچیو کرنے کے لیے تاکہ بلوچستان کی جو جائز جو فائنینشیل نیڈز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اس میں پنجاب نے ایک کلیدی رول ادا کیا اور ہم نے اپنے حصے کا 11 ارب روپے سالانہ حصہ فورگو کیا تاکہ بلوچستان کی جو جائز جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کرنے میں مدد ملے. اور یہ 5 سال میں پنجاب نے اپنا 11 ارب روپیہ سالانہ 55 ارب روپیہ اپنے حصے کا فورگو کیا تاکہ بلوچستان کی جو سب سے زیادہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی ان کو ہم میٹ کریں. یہ میں اگر یہ بھی کہوں کہ کسی اور صوبے نے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا تو ہمیں اس کا کوئی گلہ نہیں، نہ صحیح، کیونکہ پنجاب کو ہمیشہ بڑا بھائی کہہ کے تانہ زنی ہوتی رہی کہ جناب پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، وسائل وہ لے گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں اس کی بات پہلے کر چکا ہوں کہ کچھ باتیں گلے جائز تھے، کچھ بے بنیاد تھے. بہرحال وہ تاریخ کا حصہ ہے. ہمیں اب آگے بڑھنا ہے اور آگے ہم تبھی بڑھ سکتے ہیں کہ ایک یوں سمجھ لیجئے گا کہ چاروں صوبے 4 بھائی ہیں اور پھر آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے. یہ کنبہ ہے، وفاق اس کنبے کا سربراہ ہے. اور اگر روٹی ایک ہے تو سب کو مل کر وہ روٹی کھانی ہوگی. جب روٹیاں 4 6 8 ہوں گی تو سب کے حصے 1 1 1.5 روٹی آئے گی. یہی وہ کلیہ ہے، یہی وہ ایک ابدی نظام ہے، ٹائم ٹیسٹڈ فارمولا ہے جس کے تحت ایک کنبہ بھی حسن اتفاق سے اپنا ایک انتظام سے اور انصاف سے وہ اکٹھا رہتا ہے. ایک سوسائٹی اکٹھی رہتی ہے اور ملک اور ممالک جو ہیں وہ جڑے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی کلیہ نہیں ہے، ایک ہی کلیہ ہے، انصاف اور میرٹ اور انصاف. اگر اس کو ہم اپنے ساتھ جوڑے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا اور یہ جو دوریاں یہ ختم ہوتی جائیں گی اور آپس میں جو محبت اور پیار کے رشتے جو ہیں یہ مضبوط ہوتے جائیں گے. اس کے علاوہ
میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں, یہ I'm not here to tell what we have done, but here to tell the facts کہ چاروں صوبے, خالی بلوچستان نہیں, ہر سال جو ہائی اچیورز کا ایک فنکشن ہوتا ہے پنجاب میں, لاہور میں, پورے چاروں صوبوں سے بھی ہم اسٹوڈنٹس جو ہائی اچیورز ان کو بلاتے ہیں, ان کو بھی وہی کچھ ان کو پبلکلی ہم ان کو ریکگنیشن کے لیے دیتے ہیں جو پنجاب کے ہائی اچیورز ہیں. اسی طرح یورپ جو اعلیٰ ترین درسگاہوں میں